اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ہم حضرت ایوب انصاری اور مدینہ اور قسطنطنیہ کے درمیان جو تعلق بنتا ہے اس کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ احادیث کا حوالہ بھی دیا جائے گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ہٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ویڈیو کے شروع میں ایک اہم بات کرتے چلیں کہ لگتا ہے کہ یوٹیوب ہمارے چینل پر پابندی لگا سکتا ہے، کیونکہ آئے دن کوئی نہ کوئی ہمارے چینل پر کوئی چھوٹی موٹی پابندی لگ جاتی ہے۔ ہو بھی سکتا ہے کہ ہمارے چینل پر مکمل پابندی لگا کر اس کو ختم کر دیا جائے۔ ہم انشاءاللہ اگلے آنے والی ویڈیوز میں اپنے نئے چینل کا نام بتائیں گے کہ اگر فی الواقع ایسا ہوتا ہے تو آپ کسی دوسرے چینل کو جو ایک نئے نام کے ساتھ نمودار ہوگا جوائن کر سکتے ہیں۔ آئیے بات کرتے ہیں حضرت ابو ایوب الانصاری کے متعلق۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ کا تعلق مدینہ کے انصار کے قبائل سے تھا۔ جی ہاں، آپ کا تعلق بنو نجار سے تھا، جو کہ بنو اسد کے قبیلے کی ایک شاخ تھی۔ یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ یہ لوگ حقیقتاً بنو اسماعیل سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے جو مدینہ آ کر آباد ہو گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کا ننیالی تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ اگر ہم بات کریں حضرت ابو ایوب انصاری کے متعلق تو آپ کا اصلی نام خالد بن زید بن کلیب تھا۔ یہاں یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آپ کو مدینہ کا گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریب رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو حکم دیا تھا کہ وہ جائے اور فیصلہ کرے کہ کس صحابی کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہریں گے، اور یہی وجہ تھی کہ حضرت ابو ایوب انصاری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اور بعد میں یہ بھی ہم نے دیکھا، تاریخ میں ہمیں یہ واقعات بھی ملتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری نے جو 2 یتیم بچے تھے ان کی زمین لے کر مسجد نبوی کی تعمیر کری تھی، ان کو ہدیہ دیا گیا تھا۔ آپ ہی وہ صحابی تھے جنہوں نے وہ ہدیے کی رقم عطا کری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ تمام کے تمام جلیل القدر صحابہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انتہائی عقیدت اور احترام کی نظر سے دیکھتے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مصر منتقل ہو گئے تھے، جہاں پھر آپ نے حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ایک بہت بڑی ایکسپیڈیشن میں حصہ لیا، جس کو پہلی سیج آف کانسٹینٹینوپل کہا جاتا ہے، یعنی وہ پہلا حملہ جو قسطنطنیہ پر کیا گیا۔ گو کہ تاریخ میں اس حوالے سے یہ بات مشہور ہو گئی ہے۔ ہم یہ بات آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پہلا حملہ نہیں تھا عربوں کا، ایک پہلا مسلمانوں کا لشکر اس سے پہلے حملہ کر چکا تھا۔ انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں ان تمام واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے گا، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ تاریخ میں جو یزید کے متعلق یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ وہ اس لشکر میں موجود تھا، اس کے متعلق بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس غلط فہمی کو رفع کر سکیں۔ بہرحال حضرت ابو ایوب انصاری نے قسطنطنیہ کے اس حملے میں شرکت کری، اور پھر وہاں پر یہ بھی دیکھا گیا تھا کہ آپ نے اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھ کے صحابہ کو یہ فرمایا تھا کہ مجھے قسطنطنیہ کے قلعے کی دیوار کے قریب سے قریب تر دفنانا، اور پھر بعد میں یہی ہوا کہ آپ کو بالکل قسطنطنیہ کی فصیل کی دیوار کے نیچے دفنایا گیا تھا۔ بعد میں سلطان محمد کے زمانے میں جب قسطنطنیہ کو فتح کیا گیا 15ویں صدی عیسوی میں، تو پھر یہ ہوا کہ وہاں پر ایک بہت بڑا مقبرہ سلطان محمد ثانی نے قائم کیا، اور پھر بعد میں ہم نے یہ بات تاریخ میں ہمیں نظر آتی ہے کہ عثمانی سلاطین کو اسی مسجد پہ جو ہے وہ تلوار باندھی جاتی تھی اور ان کی خلافت کا اعلان کیا جاتا تھا۔ یہ مسجد عثمانی سلاطین کے لیے، عثمانی خلفاؤں کے لیے ایک بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو ایوب سلطان موس کہا جاتا ہے، اور
یہ حضرت ابو ایوب انصاری سے ہی ریلیٹڈ اس کو کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی روحانی جگہ تھی جہاں پر عثمانی سلاطین، عثمانی خلفاء اپنی خلافت کا آغاز کیا کرتے تھے اور حکمرانی کیا کرتے تھے۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس مسجد کو 18ویں صدی عیسوی میں ایک بہت بڑے زلزلے نے نقصان پہنچایا تھا، جسے سلطان سلیم سویم نے پھر بعد میں اس کی الگ سے تعمیر کری تھی۔ یہاں پر ایک میوزیم بھی تعمیر کیا گیا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے تبرکات موجود ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ یہ جگہ سلطان عثمانی سلاطین کے لیے ایک بہت ہی بڑے روحانی مقام کی حیثیت رکھتی تھی۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ 1876 میں سلطان عبدالحمید ثانی وہ آخری خلیفہ تھے جہاں پر ان کی اوپر یہ تلوار باندھی گئی تھی اور ان کی خلافت کا اعلان کیا گیا تھا، اور اس کے بعد عثمانی خلافت کا خاتمہ ہو گیا تھا۔ یہاں آپ کو یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ عثمانی سلاطین میں سے جو آخری خلیفہ تھے سلطان عبدالحمید ثانی، وہ جب ان کی خلافت کا خاتمہ ہوا تھا تو آخری وقت میں انہوں نے پھر یہی وہ جگہ تھی جہاں پر حاضری دی تھی اور اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا تھا۔ اب آئیے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مدینہ اور قسطنطنیہ کے درمیان جو روحانی تعلق ہے بنتا ہے اینڈ ٹائمز کے حوالے سے، قرب قیامت کے حوالے سے، اس کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کچھ تاریخ ہم نے آپ کو بتائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بیت المقدس کی آبادی جب کمال کو پہنچ جائے گی تو وہ مدینہ کی خرابی اور تباہی کا باعث ہوگی، اور مدینہ کی خرابی فتنہ اور جنگ عظیم کے پیدا ہونے اور وقوع میں آنے کا سبب ہوگی، اور فتنے کا ظہور اور جنگ عظیم کا وقوع قسطنطنیہ کے فتح کا سبب ہوگا، اور قسطنطنیہ کی فتح دجال کے خروج کا سبب ہوگی۔ یہاں اس حدیث میں ہمیں وضاحت کے ساتھ یہ بات ملتی ہے کہ مدینہ کی خرابی اور قسطنطنیہ کی بربادی اور ساتھ ہی ساتھ اس کی فتح ایک ساتھ نمودار ہوں گے، یعنی سب سے پہلے مدینہ برباد ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ شاید یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ پر بھی برا وقت آ جائے گا، یعنی موجودہ استنبول پر ایک برا وقت آ جائے گا، لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ فتح قسطنطنیہ کا واقعہ پیش آئے گا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں مسلمان اکٹھے ہو کر قسطنطنیہ کو عیسائیوں سے چھین لیں گے، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قسطنطنیہ، کانسٹینٹی نوپل، استنبول عیسائیوں کے لیے ایک بہت مقدس جگہ کی اہمیت کا حامل ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسا کہ ہم نے یہ بھی بتایا کہ حضرت ایوب انصاری کا مزار بھی یہاں پر موجود ہے، اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک انتہائی مقدس جگہ اس حوالے سے بھی بن جاتی ہے کہ یہاں پر ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوڑے ہوئے تبرکات بھی موجود ہیں، اور عثمانی خلفاء چونکہ ایک روحانی عقیدت رکھتے تھے حضرت ایوب انصاری کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام سے بھی ان کی روحانی عقیدت جو مذہبی عقیدت تھی وہ انتہائی عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ قسطنطنیہ مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی مقدس مقام کا باعث بن جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، احادیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں آخر الزماں میں ان کا لشکر اس شہر کو فتح کرے گا تو اس کے بعد ہی خلافت مناج النبوہ کا آغاز ہو جائے گا، اور انشاءاللہ مسلمان اور اسلام پوری دنیا میں آہستہ آہستہ اپنا سکہ جمانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ کچھ واقعات ہم نے آپ کے سامنے بیان کرے، لیکن حضرت ابو ایوب انصاری بنیادی طور پر ہی وہ مسنگ لنک ہیں جو کہ مدینہ اور قسطنطنیہ کو جوڑتا ہے، کیونکہ آپ کی تاریخ میں انتہائی اہمیت ہے۔ آئیے مزید احادیث پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جنگ وزیم کا وقوع میں آنا، قسطنطنیہ کا فتح ہونا اور دجال کا خروج، یہ سب 7 مہینے میں ہوگا، یعنی ایک بڑی جنگ لڑی جائے گی جس میں مسلمان اور عیسائی آپس میں گتم گتہ ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ایک ہمیں انشاءاللہ یہ واقعہ دیکھنے کو ملے گا کہ قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا اور مسلمانوں کی خلافت منہاج
महज नबुवा का इंशाअल्लाह आगाज़ होगा। और शायद हमें लगता है कि फिर इसी तरीके से तलवार हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के मज़ार पर बांधी जाएगी और फिर खिलाफत का आगाज़ इसी तरीके से होगा इंशाअल्लाह। हम उम्मीद करते हैं। आइए पढ़ते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन बसर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जंग अज़ीम और फ़तह कुस्तुनतुनिया के दरमियान 6 बरस का फ़ासला होगा और 7वें बरस दज्जाल निकलेगा। यहाँ पर इन्हीं हदीस में हमें ये बात मिलती है। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या लिखा है। हज़रत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अनकरीब मदीना में मुसलमानों का मुहासरा किया जाएगा, यहाँ तक कि इनकी आखिरी हद सलाह होगी, और सलाह एक मुकाम है खैबर के करीब, जिससे ये बात हमें महसूस होती है, जैसा कि हम दीगर दूसरी अहादीस को भी पढ़ चुके हैं किताबुल फितन बाय इमाम नुएम बिन हम्माद में, कि जब एक बड़ा मुआरका दरपेश आ रहा होगा, कुस्तुनतुनिया ईसाइयों के कब्ज़े में चला जाएगा, तो मदीने का मुहासरा भी किया जाएगा, और वहाँ से जो मुसलमानों की आखिरी हद होगी वह सलाह होगी। इससे ये मुराद हम ले सकते हैं कि ईसाई शायद क्वाइट पॉसिबल ये होगी कि मदीने का मुहासरा करने में भी कामयाबी हासिल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर इंशाअल्लाह उनको इस बात में नाकामी होगी। अब देखते हैं कि तारीख़ और आने वाले वाक़यात का मोड़ इख्तियार करते हैं। लग ये रहा है कि दुनिया के जो हालात इस वक्त दुनिया को दरपेश हैं, तो उससे बहुत महसूस होता है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद बहुत करीब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में हमें शामिल होने की तौफ़ीक दे, और साथ ही साथ हम इस रूहानी ताल्लुक़ को वजाहत के साथ पेश करने की मुसलमानों के सामने जसारत कर सकें, जुरत कर सकें, कि देखें कि हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी में किस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत, जिहाद की अहमियत और कुस्तुनतुनिया की अहमियत की जो वजाहत होती है, वो इंतहाई शानदार तरीके से अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें मुसलमानों को पेश करने की, बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम और अल्लाह हाफ़िज़।